بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ضیاء القرآن 13واں پارہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورۃ الرعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ مبارکہ کا نام الرعد ہے کیونکہ اس کی ایک آیت میں یہ کلمہ مستعمل ہے، یسبح الرعد بحمدہ۔ نزول، اس کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا یا مدینہ طیبہ میں، اس بارے میں علماء کی آراء مختلف ہیں۔ خود حضرت ابن عباس سے دونوں قول مروی ہیں۔ آیات کا مضمون مکی صورتوں سے بڑی مناسبت رکھتا ہے۔ علامہ علوسی نے یہ کہہ کر اس اختلاف کو ختم کیا ہے کہ یہ سورت مکی ہے، لیکن اس میں کئی آیتیں ایسی بھی ہیں جو مدنی ہیں۔ مضامین، سورت کا آغاز اس بیان سے ہوا کہ قرآن حکیم کلام الہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی عظمت و کبریائی، اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کو ایسی روشن اور ناقابل انکار تکوینی آیات سے ثابت کیا گیا ہے جن کا انکار فقط وہی بد نصیب کر سکتا ہے جس نے عقل و فہم کا چراغ بجھا دیا ہو۔ سر پر آسمان ہے جس کی رفعت اور وسعت کا اندازہ لگایا ہی نہیں جا سکتا، پھر اس میں آفتاب و مہتاب اپنے انوار سے ہر طرف اجالا کر رہے ہیں۔ نیچے زمین کا فرش بچھا ہے، اس میں کہیں چشمے ابل رہے ہیں، کہیں میٹھے اور ٹھنڈے پانی کے دریا بہہ رہے ہیں، کہیں پہاڑ ہیں جن کی برف پوش چوٹیاں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور جن کی وادیاں قدرت کی رنگینیوں کی جلوہ گاہ ہیں، کہیں شاداب کھیت لہلہا رہے ہیں، کہیں باغات اپنے گوناگوں اشجار و اسمار کی بہار دکھا رہے ہیں۔ زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، لیکن اس ایک زمین سے جو پھل پھول اگتے ہیں وہ اپنے رنگ و بو میں، اپنے ذائقہ اور تاثیر میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ یہ بو قلمونی اور تنوع کہاں سے آ گیا؟ کیا کوئی قلب سلیم اس ذات پاک کا انکار کر سکتا ہے جس کی قدرت کی جلوہ ترازیاں چاروں طرف محو خرام ناز ہیں؟ اس قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے ساتھ ساتھ ذرا اس کے علم محیط کا بھی اندازہ لگائیے۔ ظاہر و باطن میں کوئی چیز بھی تو ایسی نہیں جس کی اسے خبر نہ ہو۔ شکم مادر میں ایک قطرہ آب کو انسان بننے تک جن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، جن تبدیلیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، جو نازک اور لطیف تغیرات وہاں ضرور پذیر ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی تو ایسی بات نہیں جو اس کے علم اور اس کے اذن کے بغیر رونما ہو رہی ہو۔ جس ذات اقدس کی قدرت اتنی کامل، جس کی حکمت اتنی محکم اور جس کا علم اتنا محیط ہو، بلا شبہ وہی اور صرف وہی معبود برحق ہے۔ ان براہین ساتیہ کے باوجود منکرین حق کی ہٹ دھرمی کچھ کم حیرت انگیز نہیں۔ وہ باطل کے اندھیروں سے اتنے مانوس ہو چکے ہیں کہ حق کا اجالا اپنی ساری دل آویزیوں کے باوجود ان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ وہ دعا مانگتے ہیں تو یہ عرض نہیں کرتے کہ انہیں نور حق کو پہچاننے اور راہ حق پر چلنے کی سعادت نصیب ہو، بلکہ عرض کرتے ہیں کہ اگر یہ سچ ہے تو ان پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا۔ لیکن رحمت خداوندی ان کی استفلانہ ضد پر فوراً مواخذہ نہیں کرتی، بلکہ انہیں مزید سوچنے، سمجھنے اور حق قبول کرنے کی مہلت دی جاتی ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اے محبوب تیرا رب لوگوں کی ظلم کیشیوں کے باوجود ان سے درگزر ہی فرماتا رہتا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں میں جو ذہنی، روحانی اور عملی انقلاب برپا کرتا ہے اس کا ذکر بھی آپ آیات 19 تا 24 میں فرما دیا، اور اس سے بے بہرہ ہوتے ہوئے انسان کا دامن فکر و عمل جن آلودگیوں سے ملوث ہوتا ہے انہیں بھی آیت 25 میں جامع طور پر بیان کر دیا تاکہ اسلام کے انقلاب آفرین اثرات کا صحیح اندازہ لگایا جا سکے۔ اگرچہ دوسری صورتوں کی طرح اس صورت کی ہر آیت بھی رشد و ہدایت کا مینار ہے، لیکن میں قارئین کی خصوصی توجہ آیت نمبر 11، 17 اور 28 کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ آیت 11 میں اللہ تعالیٰ نے افراد و اقوام کے عروج و زوال کا ایک اٹل قانون بیان فرما دیا ہے۔ ہر وہ شخص یا قوم جو اپنی موجودہ پستی اور ذلت پر نالاں ہے اور عروج و بلندی کی خواہاں ہے، وہ اس آیت کو بار بار پڑھے۔ قرآن سے ناواقف لوگ عام طور پر یہ کہتے سنے جاتے ہیں کہ تنازع للبقاء، اسٹرگل فار ایگزسٹنس اور بقائے اصلہ، سروائیول آف دا فٹیسٹ کا نظریہ سب سے پہلے ڈارون نے پیش کیا۔ لیکن اگر آپ آیت 17 کا بغور مطالعہ فرمائیں گے تو آپ تسلیم کریں گے کہ حکمت کی انگوٹھی کا یہ قیمتی نگینہ بھی قرآن کے بحر حکمت کا ہی ایک چمکتا ہوا موتی ہے۔ انسان اپنی مادی اور سائنسی ترقی کے باوجود آج بے چین اور مضطرب ہے۔ اس کے فکر کے افق پر خوفناک اندیشوں اور کربناک تصورات کے بادل چھائے رہتے ہیں۔ نرم و گداز صوفوں پر بیٹھ کر بھی اسے اطمینان نصیب نہیں۔ ٹیلی ویژن کی سکرین پر حسن و ریاں کی عشوہ ترازیاں اور نغموں کی پھوہار بھی اس کی پیاس کو بجھا نہیں سکتی۔ دولت کے انبار بھی اس کو تسکین نہیں دے سکتے۔ اطمینان قلب ہی وہ جن سے نایاب ہے جس کی انسان کو آج سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ قرآن کریم نے اپنے سادہ دل نشین اور روح پرور انداز میں یہ بتا کر
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انسان کو اس متاع عزیز کا سراغ بتا دیا۔ آخر میں یہ فرما کر بات ختم کر دی کہ اے محبوب، میں نے تجھے رسالت کا منصب بخشا ہے اور صحیفہ رشد و ہدایت عطا فرمایا ہے تاکہ تو اندھیروں میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کو شاہراہ ہدایت پر گامزن کر دے۔ زبان تیری ہے لیکن بات میری ہے، قدم تو اٹھاتا ہے توفیق میں بخشتا ہوں۔ رکاوٹوں دشواریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے، منکرین کے شور و غوغا کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے آپ اپنے فرض رسالت کی ادائیگی میں سرگرم رہیں۔ اگر یہ کور باطن تیری نبوت کا انکار بھی کریں تو پرواہ نہیں، تیری رسالت، تیری صداقت کا میں خود گواہ ہوں، اور وہ لوگ بھی گواہ ہیں جن کے دل نور وحی سے منور ہیں۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔